curriculum development and transforming the goals or the purposes of education for the purpose of curriculum development and transforming those goals into instructional objectives. Instructional objectives کیا کام پرفارم کرتے ہیں اور کس طرح سے؟ These objectives they help us کہ ہم کس طرح سے اپنی کلاس روم کے لیے ایکٹیویٹیز اور اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ کا پروسیس یا کریکولم ڈیولپ کرنے والے لوگوں کا کلاس روم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. We have established that teachers, those who are actually teaching inside the classroom, they need to know exactly what happens in the process of curriculum development. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہم اپنے گولز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، سورسز آف انفارمیشن کون کون سی ہیں، ہم کس طرح سے فلسفی آف ایجوکیشن اور سائیکالوجی آف لرننگ کو استعمال کرتے ہوئے سرٹن گولز یا آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آبجیکٹیوز آر دی اسٹیٹمنٹس جو بڑی پریسائز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جب ہم اپنے گولز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ براڈ ہوتے ہیں. So once we have goals or the purposes of educational process for any school identified, اگلا اسٹیپ یہ آ جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان گولز کو ورکنگ آبجیکٹیوز میں یا بیہیورل اور انسٹرکشنل آبجیکٹیوز میں تبدیل کرنا ہے. یہ وہ کام ہے جو عموماً ٹیچرز کی انوالومنٹ کے ساتھ کیا جانا چاہیے اور عموماً کیا بھی جاتا ہے. Generally, curriculum developers, they seek the guidance from the teachers, input from the teachers. یہاں تک کہ پیرنٹس سے بھی کچھ انفارمیشن لے کر کریکولم ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو کیا جاتا ہے. ناؤ وی ہیو ٹو سی دیٹ ہاؤ کین وی انوالو ٹیچرز ان دا پروسیس آف کریکولم ڈیولپمنٹ، اور کس طرح سے ان کا رول بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے. ٹیچرز دے کین بی انوالوڈ thoroughly اور extensively in the process of curriculum development، کیونکہ اب انہوں نے اپنی کلاس رومز میں پڑھانے کے لیے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرنا ہے یا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کو لکھنا ہے. جب آپ اپنی کلاس روم کے لیے کچھ بھی آبجیکٹیوز لکھتے ہیں، بھلے آپ ایلیمنٹری لیول پر کسی بھی گریڈ میں پڑھا رہے ہوں، تو آپ کو یہ ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ آج کی کلاس میں یا اس ایک ہفتے میں مجھے اپنی کلاس روم میں کیا پڑھانا ہے. لہٰذا ایک ٹیچر کو مکمل طور پر یہ جاننا پڑتا ہے کہ اس نے اپنی کلاس روم میں کس ٹاپک کو پڑھانا ہے، اس ٹاپک کو پڑھانے کے لیے کس کس قسم کی ایکٹیویٹیز یا مٹیریلز کی ضرورت پڑے گی، اور کس طرح سے ان ایکٹیویٹیز کو اس نے ایویلیویٹ کرنا ہے. سو دس از دا آل لیسن پلان، ان ادر ورڈز وی کین سے. سو ونس وی ہیو دی جنرل گولز آئیڈینٹیفائڈ فار دا پرپز آف ایجوکیشن فار اینی اسکول، وہ پرائمری اسکول ہو یا ایلیمنٹری اسکول ہو، ایک گریڈ لیول ہو یا ایک یونٹ ہو جو آپ اپنے کلاس روم میں پڑھانا چاہتے ہیں، تو ٹیچرز کی انوالومنٹ بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے. جنرل گولز جب ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اب ٹیچر نے انہی گولز میں سے اپنی کلاس روم کے لیے چند ایک آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، جنہیں ہم انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کہتے ہیں. انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ آپ نے یہ ٹرم بارہا سنی ہوگی اور دوسرے کورسز میں بھی آپ سنتے ہوں گے. جب بھی ہم ٹیچنگ یا لرننگ کا ذکر کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی ہم پڑھانا کیا چاہتے ہیں. ان ادر ورڈز، واٹ از دی آبجیکٹو آف ٹیچنگ ان اے کلاس روم فار اے پرٹیکولر ڈے اور فار اے پرٹیکولر ویک. ہم کیا پڑھانا چاہتے ہیں؟ انسٹرکشن مینس ٹیچنگ کن آبجیکٹیوز کے اراؤنڈ ہوگی، ہم کون سے ایمز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کس قسم کی ایکسپرٹیز یا نالج ہم اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. سو انسٹرکشنل آبجیکٹو از اے اسٹیٹمنٹ وچ از پریسائز، ویری کلیئرلی اسٹیٹڈ، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس قسم کا بیہیویئر، اور وہ بیہیویئر جو میجریبل ہو، جس کو ہم جانچ کر سکیں ایک ایگزام میں یا ہم کلاس روم میں پڑتال کر سکیں کہ بچے نے کتنا سیکھ لیا ہے. So first thing we have to know is that instructional objective is a statement which is to be clearly stated. It has to be precise. اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس قسم کے observable جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو بچے ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں، اور being teachers آپ assess کر سکتے ہیں یا جانچ سکتے ہیں کہ بچے نے کیا سیکھ لیا ہے. And then this is something which is measurable، جس کو کہ ہم اسیس بھی کر سکیں کہ بچے نے کتنا سیکھا ہے اور کیسا سیکھا ہے. اینڈ دیز آر آل دا بیہیویئرز وچ وی وانٹ ٹو
inculcate among the students. یہ یاد رکھیے جب ہم behavior development کی بات کرتے ہیں تو actually we are saying that what kind of urge for learning of knowledge and learning of skills is being developed among the students. Instruction objective میں کیا کچھ شامل ہوگا؟ What is included؟ کون سے بیہیویئرس ہم کس قسم کے اسکلس اور بیہیویئرس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ان کی آبزرویشن کس طرح سے آپ ایک ٹیچر کے طور پر کر سکتے ہیں اور آپ کس طرح سے میجر کر سکتے ہیں. کیا بچے کو اس چیز کو زبانی سنانا ہوگا، ڈسکرائب کرنا ہوگا، کسی ایگزام میں یا ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگا یا پریزنٹیشن دینی ہوگی. سو دیز آر آل دا تھنگس وچ آر ٹو بی انکلوڈیڈ ان انسٹرکشنل آبجیکٹیوز. سیکنڈ از ان واٹ کنڈیشن، جس کا بھی میں نے ذکر کیا. آپ چاہتے ہیں کہ بچہ وہ نالج آپ کو ایگزام میں ریپروڈیوس کر کے دکھائے گا، وہ ڈسکرائب کرے گا، اینالائز کرے گا، ایکسپلین کرے گا، یا آپ کو زبانی سنائے گا. یا آپ چاہتے ہیں کسی ایکٹیویٹی میں بچہ اس اسکل کو یا اس بیہیویئر کو ڈیمونسٹریٹ کرے گا اپنی کلاس روم میں، اس کی پریزنٹیشن کرے گا جس کو کہ آپ اسیس کر سکتے ہیں اور میجر کر سکتے ہیں کہ بچہ کس مہارت سے یا کس حد تک اس اسکل کو یا اس بیہیویئر کو ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہے. The third condition which is included in the instructional objective is that minimum or acceptable level of performance. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرائمری لیول پر ایک بچہ 1 سے لے کر 100 تک پوری گنتی آپ کو سنا سکے، یا ہم کہتے ہیں کہ جو بچہ اگر 90 تک بھی گنتی سنا سکتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اگر 90 تک گنتی لکھ سکتا ہے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل لیول ہوگا. جب ہم نے یہ ڈیفائن کر لیا کہ ایک بچہ لیٹرز آف الفابیٹ وہ بھلے اردو میں ہو یا انگلش میں ہو کس حد تک لکھ سکتا ہے، ہمارا منیمم لیول آف پرفارمنس کیا ہے. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بچہ 100% الف بے لکھ سکے، یا 100% گنتی لکھ سکے، یا 100% A to Z انگلش کے لیٹرز لکھ سکے؟ ہم یہ پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ اس لیول پر پہنچ سکے گا یا اس لیول تک پرفارم کر سکے گا. لہٰذا وی ہیو ٹو ڈیفائن دیٹ دے ول بی ایبل ٹو ڈو اپ ٹو سرٹن پرسینٹیج. 70% اردو میں الفابیٹس لکھ سکتا ہے، 70% انگلش میں الفابیٹس لکھ سکتا ہے، یا 80 تک گنتی لکھ سکتا ہے. سو دس از دی ڈیفائنڈ لیول آف پرفارمنس جو ہم اپنے آبجیکٹیوز میں طے کر دیتے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر ہم اپنا ٹیچنگ اور لرننگ کا پروسیس شروع کرتے ہیں. Now we have to go back to this process of curriculum development جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ unless we are making this very strong link what is happening inside the classroom and what is written as objectives inside the curriculum document، اگر اس میں کسی بھی قسم کا میچ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا وہ کریکولم جس میں ہم نے اس آبجیکٹو کو اسٹیٹ کیا ہوا ہے، اگر وہ مکمل طور پر انسٹرکشنل آبجیکٹو کی طرح اسٹیٹ نہیں ہوا تو ہمارا ٹیچر اس کریکولم کے آبجیکٹو کو فالو نہیں کر سکے گا. لہٰذا ہمیں ایز ٹیچرز یہ بات سمجھنا ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹو جو کریکولم ڈاکیومنٹ میں لکھا ہوتا ہے اس کو ایکچوئل کلاس روم میں ٹرانسلیٹ کر لینا بہت ہی ضروری ہے. What are the expertise? Now you can ask, and all of us we can raise this question, that what are the kind of expertise then we are demanding among the teachers? کیا ہم چاہتے ہیں کہ ٹیچر اس قابل ہو یا اتنی مہارت رکھتا ہو کہ وہ ایک گول کو آبجیکٹیوز میں تقسیم کر سکے اور انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کو اتنی اچھے طریقے سے لکھ سکے کہ ہمارا کریکولم میں ڈیفائنڈ گول اور اس سے ریلیٹڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کیا جا سکے؟ جی ہاں، یہ بہت ہی ضروری ہے. آپ میں بطور ٹیچرز ان مہارات کا ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گولز کیا ہیں. یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفائن، یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو کمپریہینڈ واٹ آر دا گولز اور دا پرپزز آف ایجوکیشن فار اینی گریڈ لیول، یا کسی بھی پرائمری لیول یا ایلیمنٹری لیول کے لیے یا ایک یونٹ کے لیے کس قسم کے گولز کو ڈیفائن کیا گیا ہے. سیکنڈ تھنگ از کس قسم کا سبجیکٹ میٹر ہم نے پڑھانا ہے اور دا کانٹینٹ میٹر آپ نے پڑھانا ہے، اس کے اوپر آپ کی پوری مہارت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دا اسٹوڈنٹس.
جہاں پر آپ نے پریکٹس کرنی ہے, جہاں پر آپ نے اپنی انسٹرکشن دینی ہے اور جہاں پر آپ کو پڑھانا ہے. سو یو شوڈ نو ہو آر دا ونس فار whom وی آر preparing our lessons, جن کے لیے آبجیکٹیوز آپ طے کرتے ہیں. آپ کو اس کانٹینٹ میٹر میں مہارت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں. اینڈ ہو از دا ون جس کو ہم پڑھا رہے ہیں, ہمارے بچے کس لیول کے ہیں, کس ایج لیول کے ہیں, کس گریڈ لیول کے ہیں. سو اے ٹیچر نیڈس ٹو نو the psychology of learning, the subject matter, knowledge of the content matter which we want to teach, and then the goals of education, تاکہ آپ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سمجھ کر انسٹرکشنل گولز اور آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کر سکیں, and you can teach effectively inside your classroom.